الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 116 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے نوح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ بیان ہوا۔ یہ دعوت انہوں نے قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کئی سو سال تک اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ یہاں چند جملوں میں اس کا خلاصہ بتایا گیا ہے، یعنی بات تو یہی تھی، مختلف اسالیب میں بار بار کہی گئی، بالکل اسی طرح جیسے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ بھی یہی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ 114 صورتوں میں بار بار ان کے سامنے مختلف اسالیب میں رکھا گیا، دلائل دیے گئے، انہوں نے جو اعتراضات کیے ان کے جوابات دیے گئے۔ نوح علیہ السلام نے بھی ظاہر ہے کہ یہی سب کیا۔ اسی کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ ایک پیغمبر کی دعوت میں جو مرحلے آتے ہیں وہ ترتیب ہی سے واضح ہو جاتے ہیں، یعنی اس لحاظ سے گویا دعوت کی تاریخ بھی قرآن مجید نے بہت خوبی کے ساتھ لوگوں پہ واضح کر دی ہے۔ تو یہاں اب آخری مرحلے میں کیا ہوا، بات وہاں سے شروع کی، یعنی یہ سب ہوتا رہا، یہ دعوت پیش کی جاتی رہی، اس میں جو اعتراضات کرنا تھے وہ کر لیے، جس پستی میں وہ اترے اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ فرمایا کہ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اس پر وہ بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ یعنی یہ گویا آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ قوم پیغمبر کو مار دینے کے طرف ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلے تک پیغمبر اپنی قوم کو پکارتے رہتے ہیں، خبردار کرتے رہتے ہیں، دعوت دیتے رہتے ہیں۔ یہی مرحلہ ہے جس میں گویا پھر فیصلے کی گھڑی آ جاتی ہے، قوم نے فیصلہ کر لیا۔ یہ دھمکی انہوں نے اس سے پہلے بھی دی ہوگی، لیکن اس مرحلے پر یہ لتکونن کے الفاظ میں دی گئی ہے، یعنی اب تو پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، بہت تمہاری باتیں ہم نے سن لی، اب تو فیصلہ یہی ہے کہ سنگسار کر دینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ بالعموم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنگسار کرنے کی سزا یا صلیب دینے کی سزا یہ سوسائٹی کے باغیوں کے لیے مقرر کی جاتی تھی۔ خود ہمارے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں ایسا ہی ہے۔ سورہ مائدہ میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو فساد برپا کر دیں، جو سوسائٹی کے نظم کو چیلنج کر دیں، اور جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی حکومت میں برسر بغاوت ہو جائیں، ان کے لیے یہ سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا ہوگا کہ چونکہ ہماری سوسائٹی میں تم نے اختلال پیدا کر دیا ہے، ہمارے نظم کو درہم برہم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہاں یہ بات واضح رہے کہ جو سوسائٹی کا نظم ہے وہ بالعموم تقلید پر قائم ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو فیصلہ کن مان لیں گے اور وہ استدلال پر مبنی نہیں ہوگی، اس لیے کہ استدلال مسائل پیدا کرتا ہے۔ جب آپ دوسروں سے کہیں گے کہ دلیل سے بات سنو، دلیل سے قبول کرو، دلیل سے رد کرو، تو دلیل تو پھر زندہ رکھنی پڑے گی۔ اس وجہ سے عام طور پر اس میں عافیت سمجھی جاتی ہے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ وہ
فلاں اور فلاں کی تقلید کر لیں، یعنی اس کو اپنا رہنما مان لیں۔ ہمارے ہاں بھی بعین ہی یہی تاریخ ہے، یعنی سب سے پہلے جن لوگوں نے تقلید کی دعوت دی ان کو ہم منہاج سلف کے پیرو کہتے ہیں، یعنی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے فہم کو حجت مان لیا جائے، اس سے انحراف نہ کیا جائے۔ ان میں اگر کوئی اختلاف ہو چلیے، کسی ایک کی بات آپ مان لیں، کسی دوسرے کی نہ مانیں، لیکن اپنے طور پر اس سے مختلف کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ پھر اجماع کے تصور سے پیدا کیا گیا، اور یہاں تک کہ پھر ایک ایک امام کے بارے میں بھی طے کر لیا گیا کہ اس کی تقلید ہوگی۔ اس کی ضرورت بھی اس لیے پڑی کہ سلطنتیں بن گئیں، اور سلطنتوں میں قانون کا نفاذ، قضاء، اس میں قاضی حضرات، تو یہ ضرورت سامنے آ گئی کہ اس طرح تو انتشار پیدا ہو جائے گا، ہر آدمی اپنی ایک رائے دے گا، اپنا استدلال بیان کرے گا۔ تو عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ پیغمبروں کے زمانے میں بھی سب سے بڑی چیز یہی سامنے آئی، یعنی جب سوسائٹی اس طرح علم کے لحاظ سے یا ریاست اور سیاست کے لحاظ سے منظم نہیں تھی، تو اس وقت وہ آبا کی تقلید پر منظم ہو جاتی تھی۔ آبا، اکابر، بڑے لوگ، ظاہر ہے کہ جن کو لوگ اپنے مقابلے میں اہمیت دیتے ہوں، جن کی عبقریت پر وہ یقین رکھتے ہوں، جن کے علم سے وہ متاثر ہوں یا جن کے عمل سے متاثر ہوں، انہی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تقلید کرو۔ تو عام طور پر ہمارے سامنے یہ تصویر آتی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر دعوت دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات کیسے سن سکتے ہیں، یہ تمہارے دلائل بہت پختہ ہوں گے، بہت اہم ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں بڑی روشنی ہو، لیکن ہمارے آبا نے ایک روایت قائم کی ہے اور وہ ہمارے بزرگ تھے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے تو بہرحال علم میں، عقل میں بہت بہتر تھے، تو ہم تو ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اپنے آبائی کے طریقے پر چلیں گے۔ یہ آبا کے طریقے پر قائم رہنا، آبا کے طریقے پر چلنا، اس میں پھر استدلال، اس میں پھر ریزننگ یہ کی نہیں جا سکتی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب کوئی شخص باز نہ آئے، یعنی وہ اپنی بات دلیل سے کہتا چلا جائے، اور یہ محسوس ہو کہ لوگوں کے نقطہ نظر میں کچھ تزلزل آ رہا ہے، اس کی باتوں سے کچھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے بچوں پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں، نوجوانوں پر اثرات ہو رہے ہیں۔ جیسے سقراط کا مقدمہ پیش ہوا، یعنی اس میں سب سے بڑا گناہ یا جرم یہی تھا کہ تم نے ایتھنس کے نوجوانوں کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو اگر سیاسی لحاظ سے دیکھیے، یعنی سوسائٹی کے نظم کے لحاظ سے، سیاست اس معنی میں، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ در حقیقت معاشرے کے نظم و نسق کو چیلنج کیا جا رہا ہے، یہ بغاوت ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے سوسائٹی کے نظم کو اختلال کے سپرد کرنے کی جدوجہد کی جا رہی ہے، یہی الزام ہوگا۔ اور جب یہ الزام ہے تو پھر گویا جسٹیفیکیشن ہو گئی کہ اس طرح کے شخص یا اس طرح کے اشخاص کو مار دیا جائے۔ تو یہ در حقیقت استدلال ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے جذبات میں آ کے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، یا سیدنا مسیح کے بارے میں یہ کہا کہ تم کو صلیب دے دیا جائے گا۔ یعنی یہ کوئی جنون نہیں ہوتا جو سوار ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بظاہر جنون محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ استدلال ہے، یعنی اس کے پیچھے یہ ریزننگ ہوتی ہے کہ اس شخص نے ہماری سوسائٹی کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے، اس سے درہم برہم ہو جائے گی ہر چیز، اور درہم برہم ہو جائے گی تو یہ گویا ہمارے نظم کے خلاف بغاوت ہے۔ تو اس میں رجم کی سزا، صلیب کی سزا، یہ دنیا کے ہر معاشرے میں رہی ہے اور ہمارے دین میں بھی یہی قائم کی گئی ہے۔ اس پر وہ بولے اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی میرا کام انذار ہے اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، یہ ان کی بات کا خلاصہ ہے۔ مجھے ایمان و اسلام کے لیے تمہاری شرائط سننے کے لیے نہیں بھیجا گیا، لہٰذا نہیں مانتے ہو تو اس کی ذمہ داری تم ہی پر ہے، میں اس کے لیے مسئول نہیں ہوں۔ یہ آخری بات انہوں نے کی۔ اب اس کے جواب میں یہ بتا رہے ہیں کہ تم اب سنساری کی سزا کے مستحق ہو گئے ہو،
اور جہاں تک نوبت تم نے پہنچا دی ہے اب ہم یہی کریں گے۔ حاشیہ ہے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی دھمکی وہ پہلے بھی دیتے رہے تھے، لیکن حضرت نوح نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے پورے زور کے ساتھ کہا کہ اسے محض دھمکی نہ سمجھو، اب ہم یہ لازماً کریں گے۔ یہ جو لازماً کریں گے کہ الفاظ ہیں لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا آخری مرحلے میں پھر گویا ان کی موت کا فیصلہ کر لیا۔ رسالت مآب کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا، یعنی آخر میں قریش کے سرداروں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ طے کر لیا کہ اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ سب قبیلے اس کی ذمہ داری لیں اور آج محمد کا خاتمہ کر دیا جائے، تو رجم کر دیا جائے، خاتمہ کر دیا جائے۔ اب اس شخص کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ جس جذبے سے ہوتا ہے وہ جذبہ میں نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ جس وقت تقلید کو چیلنج کیا جاتا ہے، تقلید کے لیے جو بنیاد قائم کی ہوتی ہے اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے اور استدلال کا تقاضا کیا جاتا ہے اور استدلال کرنا ممکن نہیں رہتا، تو پھر عام سطح پر کسی شخصیت کو ہدف بنایا جائے گا، اس کا استخفاف ہوگا، استہزاء ہوگا، اس پر پھپتیاں کسی جائیں گی، اس کے ذاتی معاملات میں مداخلت کی جائے گی، اس کی کمزوریاں ڈھونڈی جائیں گی۔ یہ تو عام حالات میں ہوگا۔ اگر طاقت ہوگی، طاقت معاشرے میں بھی ہوتی ہے، اور اگر باقاعدہ ریاست ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہر ریاست کے پاس ایک طاقت آ جاتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سزا کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے پورے زور کے ساتھ کہا کہ اب ہم یہ لازماً کریں گے۔ صدیوں کے بعد یہ آخری مرحلہ ہے۔ سورہ نوح میں جو آخر میں آئے گی، اس کی تفصیل بہت ہی خوبی کے ساتھ مرحلہ بار بیان کی ہے قرآن نے۔ بہرحال یہاں فرمایا قال ربی ان قومی کذبون، بالآخر یعنی ان کے ہاں بھی کیا ہوا، بالآخر انہوں نے یہ دھمکی دے دی، یہ بتا دیا کہ اب ہم خاتمہ کر دیں گے، اب بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح بالآخر نوح نے بھی پھر آخری بات کر دی۔ بالآخر نوح نے دعا کی، یعنی ان کو اپنی طاقت کی طرف رجوع کرنا ہے اور بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم کیا معاملہ کریں، اور نوح جس کی طرف سے مبعوث ہیں اسی کی طرف رجوع کریں گے، اللہ پروردگار عالم۔ تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ کیا دعا کی؟ ان قومی کذبون، میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ یعنی جھٹلاتے تو وہ پہلے دن سے رہے تھے، اب انہوں نے کہا جھٹلا دیا ہے، یعنی جو امیدیں تھیں منقطع ہو گئیں، اب مجھے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ یہ انہوں نے جس مرحلے پر کہا ہے اس کی بڑی ہی غیر معمولی تصویر سورہ نوح کے آخر میں سامنے آتی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ لم یلدوا الا فاجرا کفارا، اب تو مجھے یہ توقع بھی نہیں ہے کہ ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی منکر نہیں ہوگی، وہ بھی اب اسی طریقے سے سرکشی اختیار کرے گی، کوئی توقع باقی نہیں رہی۔ میں نے اس کو اچھی طرح اس قوم کو بلو لیا ہے، اس میں اب یہ لسی لسی اور چھاچھ ہی چھاچھ ہے، اس میں اب کوئی مکھن نہیں نکالا جا سکتا۔ تو صاف صاف انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ چنانچہ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اس لیے تو اب میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دے۔ پیغمبر ہی اس مقام پر پہنچ کر یہ بات کہہ سکتے ہیں، یعنی اب فیصلے کا وقت آ گیا۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا ہے پیغمبروں کے بارے میں سورہ یونس میں، کہ جب ہم کسی قوم کی طرف پیغمبر بھیج دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اذا جاء رسولہم قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، پھر انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں اس قوم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی جو نبی اور رسول ہیں ان میں یہی فرق قرآن نے بتایا ہے، نبی دعوت دیتے ہیں اور بارہا کسی فیصلے کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔
بلکہ ایسا بھی ہوا ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے بعض نبیوں کا ذکر آیا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو مار دیا، قتل کر دیا، ان کو جلاوطن کر دیا، ان کو اذیتوں کا نشانہ بنا لیا۔ لیکن رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی نبوت اور رسالت کا بنیادی فرق یہی ہے، ایک میں دعوت ہے، دوسری میں بھی دعوت ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، استدلال کیا جاتا ہے، اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے، انذار عام کے مراحل گزرتے ہیں۔ لیکن فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ رسولوں کے باب میں اسی دنیا میں اللہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، تو یہ اس فیصلے کی انہوں نے درخواست کر دی۔ عام طور پر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت سنایا جاتا ہے جب ادھر سے بھی تقاضا پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے علم کے مطابق اسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی جلد بازی ہو جائے تو اس کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا جاتا بلکہ پیغمبر کو مسئول قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اسی مرحلے پر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی ہے ابتدائی میں، اور متنبع کر دیا ہے کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، وہ مچھلی والے یونس نے جلدی کی تھی، یہ کام آپ سے نہیں ہونا چاہیے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، ہمارے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے قوم کو چھوڑا نہیں ہے، وہ خود نکلے نہیں، انہوں نے کوئی ہجرت کا فیصلہ نہیں کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یعنی اللہ بارگاہ عالم کی بارگاہ میں درخواست کرتی ہے کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ اسی فیصلے کا ذکر ہے جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قوموں کے لیے صادر ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں حق کو واضح فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ واضح فتح حق کو حاصل ہو جائے، یعنی دنیا ہی میں نتیجہ نکل آئے، اور جس طرح کے رسالت مآب کے معاملے میں ہوا کہ پھر وہ نتیجہ آپ کی فتح کی صورت میں نکلا۔ جزیرہ نما عرب میں مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی، ایک بڑی سلطنت کی نوید ان کو سنا دی گئی، اور رسالت مآب کے زمانے میں منہاج نبوت پر حکومت لوگوں نے دیکھی، جس میں گویا اللہ تعالیٰ حکومت کر رہے تھے، جس کو ہم حکومت الہیہ کہہ سکتے ہیں۔ اور رسالت مآب کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ تو گویا یہ رسالت کے نتائج ہیں جو دنیا میں اس صورت میں بھی نکلتے ہیں جیسے کہ نوح علیہ السلام کے معاملے میں نکلے، اور اس صورت میں بھی نکلتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ کے لیے نکلے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر پھر ہماری امت میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو انحرافات جب پیدا ہوئے ہیں تو بنیادی دو ہی ہیں، بڑے انحراف دو ہی ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اکبری شخصیات نے نبوت کے خاتمے کو اصلاً تسلیم نہیں کیا، اور یہ چاہا کہ پیغمبروں کے ساتھ جو خدا کا معاملہ ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک بالکل پیرالل متوازی ادارہ وجود میں آ گیا جس کو ہم ولایت کا ادارہ کہتے ہیں۔ پھر جیسے یہاں ختم نبوت ہے وہاں ختم ولایت کا تصور پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے رسالت کے باب میں بھی ایک پورا مدرسہ فکر وجود میں آ گیا، اس میں بڑے غیر معمولی لوگ ہیں، انہوں نے یہ چاہا کہ رسالت کے جو نتائج ہیں وہ ہم نکالیں گے، یعنی جس طرح سے وہاں لازمی فیصلہ ہوتا ہے، نتیجہ نکل آتا ہے، اس باب میں ایک بڑی غیر معمولی کتاب خود ہمارے دور میں لکھی گئی، یعنی اس میں وہ منہاج واضح کیا گیا جس سے یہ نتیجہ لازماً نکلنا چاہیے یا نکلتا ہے۔ تو یہ گویا رسالت کے خاتمے کو قبول نہ کرنا تھا۔ بڑے انحرافات یہی ہوئے۔ ان دونوں کو سمجھنے کے لیے یہاں یہ دیکھیے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام، میں نے عرض کر دیا کہ دنیا سے بغیر کسی نتیجے کے گئے ہیں، خود قرآن نے بتا دیا ہے۔ صالحین، دین کے دائی، پوری تاریخ بتا رہی ہے، یعنی ان کو بھی اسی طرح کسی کو صلیب دے دی گئی، کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، کسی کو لوگوں نے مانا، کسی کو نہیں مانا، اپنی بات کہتے کہتے پکارتے پکارتے رخصت ہو گئے۔ لیکن رسولوں کے باب میں وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ فیصلے کا تقاضا کرتے ہیں، اور چونکہ ان کے لیے یہ قانون موجود ہے تو اس وجہ سے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ صحیح وقت پر ہاتھ اٹھائے ہیں تو آسمان کا فیصلہ بھی ہم آہنگ ہو جائے گا۔
بلاخر نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اس لیے تو اب میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ یہ ظاہر ہے کہ صاف صاف اس بات کے لیے دعا ہے کہ اب اس قوم کو زمین سے ختم کر دیا جائے، اور یہی فیصلہ پھر بعد میں رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تو اب اس کا جواب آیا، فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، چنانچہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے بری ہوئی کشتی میں بچا لیا، ثم اغرقنا بعد الباقین، اور باقی سب لوگوں کو اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا۔ تو یہ فیصلہ ہے جو انہوں نے پروردگار سے چاہا، اور یہ رسولوں کے باب میں اس طرح بھی ہوتا ہے جیسے کہ ان کے باب میں ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کشتی بنائیے، ایک بڑا طوفان آئے گا، اور یہ جب اول پڑے گا تو پھر اپنے ساتھیوں کو، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، وہ اہل و عیال میں سے ہیں یا باہر سے ہیں، ان کو ساتھ بٹھا لیجئے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ طوفان آئے گا کہ بعد میں زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ زندگی کی ابتدا کے لیے جو ضروری جانور چاہیے وہ بھی ساتھ رکھ لیجئے، تاکہ جہاں سے زندگی منقطع ہوئی ہے اس کو شروع کیا جا سکے۔ ایک کشتی کے مسافر، ایک بھری ہوئی کشتی، جتنی بڑی کا بھی تصور کر لیجئے، اتنے ہی لوگ تھے۔ بلاخر نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اس لیے تو اب میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے بری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور باقی سب لوگوں کو اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا۔ بھری ہوئی کشتی، اس پر میں نے لکھا ہے، اسے بھری ہوئی اس لیے کہا ہے کہ اس میں وہ سب چیزیں رکھ لی گئی تھیں جنہیں بتانا مقصود تھا، یعنی کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ اگر انسان تھے تو وہ بھی سب سوار ہو گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں خواہش ظاہر کی، لیکن بتا دیا گیا کہ نہیں، اس کے لیے یہ کشتی نہیں ہے، اس کو غرقہ بھی ہونا ہے۔ اور اسی طرح جو ضرورت کی چیزیں ہو سکتی تھیں وہ سب اس میں رکھ لی گئی۔ اس کی تفصیلات قرآن میں بھی ہیں، اور بائبل میں تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب جس طرح ہر سرگزشت کے آخر میں ایک ترجیح کی آیت آتی ہے، تو یہاں بھی آ گئی ہے، یہ سرگزشت بھی ختم ہو گئی۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سرگزشتیں کسی چیز پر استدلال کے لیے سنائی جا رہی ہیں، اس سے کسی چیز کو تم نے سمجھنا ہے، اور تمہارے لیے اگر تم غور کرو تو اس سرگزشت میں بھی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ ان میں سے یعنی رسول اللہ کے مخاطبین میں سے، قریش جو اس سورہ کے مخاطب ہیں، فرمایا ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار، یعنی یہ تو ان کا رویہ ہے، یہ مانیں گے نہیں، اور تیرا پروردگار، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان، یعنی وہ بڑا مہربان ہے، اس لیے دعوت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پیغمبر بھیجتا ہے، متنبع کرتا ہے، ایسے آثار پیدا کرتا ہے کہ لوگوں کو توجہ ہو، تنبیہ ہو، وہ یہ سب کرتا ہے، اور بڑی مہلت دیتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ زبردست بھی ہے۔ جب فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر فیصلہ سنا دیتا ہے۔ تو یہاں 950 سال جیسے کہ قرآن نے بیان کیا، مہلت دی گئی، یعنی گویا ایک ملینیم معمولی مدت نہیں ہے، یہ مہلت دی گئی، اور پھر اس مہلت کے بعد جب نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے تو فیصلہ سنا دیا گیا، سب لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ پہلی دینونت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جزا و سزا دنیا میں برپا کی ہے اور بارہا برپا کی ہے، یہ ان میں سے پہلا واقعہ ہے۔ دینونت، جزا و سزا، وہ جزا و سزا جو آخرت میں ہونی ہے، وہ جب دنیا میں قوموں کو دی گئی تو اس کا پہلا سب سے بڑا واقعہ یہ ہے، اور یہ پہلا واقعہ ہے جس کے پس منظر کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں، کہ دنیا ایک ہی راستے پر تھی،
ہم نے جب آدم و حوا سے اس کی ابتدا کی، یعنی انسانی دنیا کی، تو وہ ایک امت تھے، ان کی اولاد بھی انہی کے راستے پر تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جو ہدایت ان کو دے دی گئی تھی اس سے انہوں نے زندگی شروع کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اختلافات پیدا ہوئے، اور جب اختلافات پیدا ہوئے تو پھر ہم نے نبی بھیجنے شروع کیے تاکہ ان کو متنبہ کیا جائے، ان کو خبردار کیا جائے۔ ان کے ساتھ ہم نے کچھ صحائف بھی اتارے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ صحیح بات کیا ہے، اور وہ ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی غلطیوں پر متنبہ ہو کر توجہ کر کے غفلت سے نکلیں۔ یہاں تک کہ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اس وقت جتنی انسانیت تھی، جتنے لوگ بھی اس وقت تک پیدا ہو چکے تھے، وہ اسی جگہ تھے، یعنی یہ جو عراق کا علاقہ ہے جہاں یہ طوفان آیا ہے، تو اس علاقے میں سب کے سب برباد ہو گئے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن نے بتایا ہے کہ صرف سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھی بچے، جن کو کشتی میں سوار کر لیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آگے مزید اولادیں نہیں پیدا کیں، بلکہ صرف نوح علیہ السلام کے بیٹے ہی ہیں جن کی اولاد سے آگے پھر دنیا کی مختلف نسلیں چلی ہیں۔ اسی پس منظر میں ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی سرگزشت کے آخر میں توجہ دلائی ہے کہ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ تو یہ سرگزشتیں جس پس منظر میں سنائی گئی ہیں، اس کے واضح ہو جانے کے بعد اب اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جن کی قوم کو اب آخری مرتبہ خطاب کیا جا رہا ہے، یہ دونوں سلسلے ختم ہوئے ہیں، یعنی نبوت بھی ختم ہو گئی ہے، رسالت بھی ختم ہو گئی ہے۔ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کسی شخص کا انتخاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مخاطبت نہیں ہوگی۔ رسالت مآب نے اس کو واضح کر دیا کہ میرے بعد اب لم یبقى من النبوت الا المبشرات، کوئی چیز باقی نہیں رہی، صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ کسی کو کوئی اس کے ذاتی معاملات میں خوشخبری دے دی جائے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کیسے دی جائے گی؟ فرمایا کہ وہ کسی نیک آدمی کا رویا، یعنی اس کا خواب ظاہر ہے کہ پہلے ہی انسانوں میں اور نبیوں میں مشترک رہے ہیں، تو فرمایا کہ وہی چیز باقی رہ گئی۔ اسی طرح سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ رسالت بھی ختم ہو گئی، یعنی اب یہ نتائج کسی دعوت سے نہیں نکل سکتے، یہ فیصلہ کسی دعوت کے نتیجے میں صادر نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، اس کی سچی بصیرت حاصل کریں، اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر جتنی مہلت ہمیں حاصل ہو یا جتنا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، وہ دعوت پیش کرتے رہیں، اس دین کی بے کم و کاس وضاحت کرتے رہیں، اس کا بلاغ کرتے رہیں۔ اس میں یہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ علیک البلاغ و علینا الحساب، یعنی تم لوگوں پر ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانے کی، اور حساب لینا یہ میرا کام ہے۔ تو وہ حساب جو اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت کے بعد دنیا میں لیتے رہے ہیں، وہ اب قیامت ہی میں لیا جائے گا، اس کا آخری درجے میں خاتمہ ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔